ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم اللهم اجعلني فيها من المتوكلين عليك واجعلني فيها من الفائزين لديك واجعلني فيها من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ مبارک الرمضان کا 10واں دن ہے، تو آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کا دن بھی ہے، یعنی وہ بی بی جو محسن اسلام ہے۔ دیکھیں، جس کے بارے میں رسول فرماتے نظر آتے ہیں، فرمایا کرتے تھے ختیجہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا اسلام پروان نہ چڑھتا، یعنی وہ ختیجہ جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا، وہ ختیجہ جس کو عرب کی عورتیں تانے مارتی تھیں، وہ ختیجہ جو رسول اکرم کی دین کے محافظ ہیں۔ میرے محترم، یہ دیکھیں، یہ وہ بی بی ہے جو حدیث میں بھی ہے 4 بیویاں جنت کی سردار ہیں اور جنتی ہیں۔ پہلی ان میں سے ایک مریم بنت عمران ہے، ایک آسیہ ہے، اور ایک خدیجہ بنت خویلدہ ہیں، اور ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ دیکھیں میرے محترم، یہ وہ بی بی فاطمہ بنت محمد، یہ وہ بی بی ہیں جو اسلام کے پایہ تکمیل ہیں۔ یہ وہ بیویاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کی سردار ہیں، یہ جنتی ہیں۔ تو میرے محترم، ان میں سے ایک خدیجہ بنت خویلدہ ہیں، تو یہ اسلام کی بقا ہیں۔ یہ اسلام کو اس خاتون نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ تو میرے محترم، میرا موضوع جو ہے وہ دعا کے بارے میں ہے، تو آئیں اس دعا کو پڑھتے ہیں جو ماہ رمضان کے 10ویں دن کی دعا ہے۔ تو اس میں فرمایا اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے اللہ آج کے دن کی برکت سے مجھے توکل کرنے والوں میں سے قرار دے، وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور اپنی بارگاہ کے کامیاب افرادوں میں سے قرار دے، وجعلنی فیہ من المقربین الیک، اور اپنے مقربین میں سے قرار دے، بے احسانک یا غایت الطالبین، اور اپنے احسان کے سبب اے طلب کرنے والے کی پناہ گاہ۔ دیکھیں میرے محترم، اس میں
تین چیزیں ہیں اس دعا میں، ایک توکل ہے، ایک سعادت ہے، ایک تقرب الہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آئیں میں زیادہ بات نہیں کرتا، یہ توکل یعنی انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ توکل کرے، جس طرح جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو مسلمان ہو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اور یہ ایمان کی بھی علامت ہے، دیکھیں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم لوگ مومن ہو۔ تو میرے محترم سامعین، بات لمبی نہ ہو جائے تو یہاں تک کافی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم توکل کریں، خدا سے توکل کریں، اور ائمہ اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، اور خدا سے ہمیں چاہیے کہ سعادت ہمیں خدا دے، یعنی اب اگر سعادت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر تقرب الہی نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ خدا سے ہمیں چاہیے کہ ہم تقرب حاصل کریں خدا کے نزدیک ہونے سے۔ تو میرے محترم، وہ حدیث کا جملہ بھی ہے وَيَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، یعنی انسان کو ایسی دنیا میں ایسی رسی کو ڈھونڈنا چاہیے جو ہمیں خدا تک پہنچانے میں ٹوٹے نہیں۔ تو میرے محترم، یہی توکل، توسل، تقرب الہی